ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نہیں مل رہے، چھوٹے چھوٹے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں. ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. اور یہی حسنین کریمین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے. کشتی لڑا رہے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں. ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے. وہ بڑے تھے اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو. اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی. حضور کے اپنے بیٹے بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی. اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے. آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں. بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا. 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے. جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، حسین کو میں منتخب کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ. یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے، تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے. اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے، اپنے نواسوں کا خیال فرماتے. عزیزان گرامی، یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں. ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی. دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. گھر والے بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے. حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی. باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. افطار میں روٹیاں بنی. شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی. ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھی. پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا.
दूसरे दिन हजरत अली फिर आटा ले आए, 5 रोटियां बनाई। आज के दिन एक यतीम बच्चा आया इफ्तारी के वक्त में, उसने भी वही आवाज उठाई। हजरत फातिमा ने वो 5 रोटियां उठाकर उस यतीम को खिलाया। आज फिर पानी से इफ्तार किया। तीसरा रोजा था। तीसरे रोजे के दिन हजरत अली खुद मेहनत करके इतने पैसे ले आए कि फिर 5 रोटियां बनी। उस दिन इफ्तार के लिए बैठे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आया। कहा मैं हर घर को खटखटा लिया, मुझे कोई नहीं खिलाया। मैंने सुना है कि अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले, यहाँ से वापस नहीं भेजते किसी को। हजरत फातिमा ने उस कैदी को भी 5 रोटियां दी थी। तीसरा दिन गुजर गया, पेट पीठ से लग गया, भूख की शिद्दत है, बच्चे ताक में बैठ गए और हजरत अली झुक गए थे। ये शाम का वक्त था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में आए, पुकारा कहाँ है? आवाज किसी की नहीं आ रही थी। सब एक एक कोनों में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा फातिमा। वो आई, पूछा क्या माजरा है? सुनाया ऐसे ऐसे हमने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगो तो रोजे की मांगो ए गुलामों, अहले बैत के गुलाम। खाली धागा बांधने और ताला बांधने की नीयत मन्नतें नहीं होती। मन्नत कुरान खत्म करने की भी करो, रोजा रखने की भी करो, ये अल्लाह को राजी करने वाली मन्नतें हैं। बहरहाल हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि ऐसा ऐसा हाल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी अभी मुझ पर आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाते हैं, कभी यतीम को खिलाते हैं और कभी कैदी को खिलाते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बशारत हो फातिमा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई। ना वो मिस्कीन था, ना वो यतीम था, ना वो कैदी था। हर दिन अल्लाह का एक फरिश्ता आता था जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था कि ये कितना अता कर सकते हैं। तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए और उस दिन उनके घर में जन्नत से अल्लाह ने खाने नेमत उतारा। अजीजा ने गिरामी, यह अहले बैत का घराना है। उनके पास इम्तिहान लिया भी गया तो सब अता करते रहे। उनकी शान ही यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत सारे सादात और मशाइख को देखा है, वो नवाजने वालों में से हैं, अता करने वालों में से हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सिफात उनके घरों में आज भी पाई जाती हैं। अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। अब हालात करबला की तरफ हम चलते हैं मेरे अजीजों। हालात ऐसे क्या पेश आए कि ये करबला का वाक़या रोनमा हो गया? हालात ऐसे कैसे आ गए कि इतना बड़ा सानहा हो गया? मैं आपको बताऊं कि हालात हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद से खराब हो गए, बहुत खराब। हालांकि इससे पहले ही खराब हो गए थे। आपस में जंगें हुई, खाना जंगियां हुई, एक दूसरों की लड़ाइयां हुई। मैं उन सब की तरफ नहीं जाता। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफात के बाद हजरत अमीर माविया ने खिलाफत का ऐलान किया और उनकी खिलाफत सन 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल तक चली और 20 साल तक दिमश्क से हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत कायम की और ये चलती रही। इस दौरान बहुत सारे फतूहात भी हुए, इस्लामी सल्तनतें बढ़ती भी रहीं। उनका इंतकाल हुआ। अब जो मामला खराब हुआ वो यहाँ से हुआ कि हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद था। वो थे सहाबी रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते हैं रिश्ते में। हुजूर की ज़ौजा हैं हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। इसीलिए हजरत अमीर मुआविया को उम्मत का मामू भी कहा जाता है। वो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। अमीर मुआविया का जो बेटा था वो नाअंजार था, वो सही आदमी नहीं था, फासिक व फाजिर था। हाँ, ये और बात है कि रिवायात ये बताती हैं कि उनकी जिंदगी में उसका फिस्क व फुजूर जाहिर नहीं था। उनकी जिंदगी में बाप जब तक थे उसकी बुराइयां, उसकी अय्याशियां जाहिर नहीं थीं। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तख्त पर यजीद बैठा। यजीद जैसे ही खिलाफत कायम कर लिया दिमश्क में और मुल्क शाम वालों ने सब बैत कर लिया, यजीद को हाकिम मान लिया, उसको खलीफा अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। लेकिन जो सहाबा थे, बड़े सहाबा, उन्हें मालूम था
اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا. یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں، یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں. یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا. وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا. تو یہی معاملہ ہو گیا. یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے. اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے. جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلافت کے اہل تھے. مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے. حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے. یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت. لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے. حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں. اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے. اب یزید نے طاقت کے بلبوتے، اپنے سورس کے بلبوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا. اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا اور کوفہ سے تھا. کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے. کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے. حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں. یہ سب حالات ہوئے، لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے. یہ مسل مشہور ہو گئی ہے. تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے. یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے، تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا، اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں، کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے، مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے، ان کا گھر مدینہ میں تھا، اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا، اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ، عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ، اور ان سے میری بیعت لے لو، اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں، آپ حضرات تسلیم کر لیں، آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو عیاش ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتا چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا. تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں، اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ
سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا، بیچ کا کوئی راستہ نکالیں۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں، میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے۔ اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان۔ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ، اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے، یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے۔ سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے۔ حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا، قتل و قتال نہیں کر سکتا، حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا، ان کی نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے۔ مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے، آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم اور آپ کی بھتیجی اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا۔ پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا۔ روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے۔ میرے عزیزو، اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں۔ غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے، لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے، ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین اعظم روضہ رسول پر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ، یا ابتا، اے میرے باپ۔ حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے، میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا، میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے، قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے، جس کو سونگھا کرتے تھے، جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے۔ اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں، ان کے روضے پر آئے، اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے، میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا، مجھے اجازت دی جائے۔ حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی، اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے۔ میرے عزیزوں، گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم جیسے نکمے، ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے، میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دروازوں کو پکڑ کر، کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں۔ حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے، میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے، حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں۔
जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आजम हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीजों, हिजरत मामूली चीज नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूं घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफर ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आजम अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थी, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थी। हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफा के दीन पर कभी आंच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफा के लिए ये उठाया हुसैन आजम ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्कतें। यहां से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफर किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुंचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमजान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा, अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ लाए, अमन व अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़े काबा, हरम काबा में मुकीम रहते तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीजों। हुसैन आजम की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मिट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, समझ लेना ए उम्मे सलमा, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आजम की उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और कुदरत का लिखा गालिब